السلام علیکم لسنرز۔ انسپیکٹر نواز خان کی سیریز کی ایک نئی کہانی حاضر خدمت ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ 1944 کی بات ہے۔ اندرونی امرتسر کے ایک علاقے میں 4 منزلہ خستہ حال عمارت گر گئی اور ملبے میں دب کر تقریباً 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ عمارت گرنے کا سانحہ اتوار کی صبح 10:20 پر پیش آیا۔ عمارت کے نچلے حصے میں بہت سی دکانیں تھیں اور وہاں لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ بالائی منزلوں میں رہائشی کمرے تھے اور کم و بیش 10 خاندان یہاں آباد تھے۔ ایک رات پہلے شدید بارش ہوئی تھی اور حادثے کے وقت بھی بوندا باندی جاری تھی۔ شاید برسات کا موسم اور بارشوں کی بھرمار ہی اس حادثے کا سبب بنی تھی۔ 10:20 پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف گرد و غبار کے بادل پھیل گئے۔ ان بادلوں میں چیخ و پکار کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ شہر کا گنجان اور دشوار گزار علاقہ تھا۔ اسے بھگتان والا دروازہ کہا جاتا تھا۔ بلڈوزر اور کرین وغیرہ کا یہاں تک پہنچنا بے حد دشوار تھا۔ لوگ خالی ہاتھوں سے ملبہ ہٹانے میں لگ گئے، لیکن ملبے کا یہ پہاڑ 2-3 گھنٹے میں بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں امرتسر کے ایک مضافاتی تھانے میں تھا۔ ہمیں بھی ہنگامی طور پر جائے حادثہ پر پہنچا دیا گیا۔ کئی تھانوں کی پولیس، رضاکاروں کی پارٹیاں اور علاقے کے بہت سے لوگ امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو مسلسل نکالا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یقینی بات تھی کہ ملبے کے نیچے ابھی اور لاشیں موجود ہوں گی اور عین ممکن ہے کہ کوئی زخمی بھی ہو، مگر اندھیرے اور خراب موسم کے سبب امدادی کام جاری رکھنا دشوار تھا۔ پھر ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ عمارت کا ایک حصہ ابھی گرا نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ کسی بھی وقت گر جائے گا۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس حصے کو گرانے تک تلاش کا کام ملتوی کر دیا جائے۔ اتوار کی رات جیسے تیسے کاٹی گئی۔ الگ صبح عمارت کا باقی ماندہ حصہ گرا کر امدادی کام دوبارہ شروع کیا گیا۔ ملبے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو رسیوں کے ذریعے کھینچ کر ادھر ادھر ہٹایا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ کدال اور بیلچوں سے مٹی کھودنے میں مصروف تھے۔ اس روز ملبے سے 2 لاشیں مزید ملیں۔ اس کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر عورت ملی جو شدید زخمی ہونے کے باوجود زندہ تھی۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ لاشوں میں سے ایک لاش 40-45 سالہ شخص کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ بدقسمت شخص کوئی چیز خریدنے یہاں پہنچا تھا اور جان ہار گیا تھا۔ متوفی کے لباس سے چند روپے کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ دوسری لاش ایک جوان سال شخص کی تھی۔ عمر تقریباً 28 برس رہی ہوگی۔ وہ سفید استری شدہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ متوفی کے سر پر شدید ضربات آئی تھیں۔ اس کی قمیض خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ چہرہ اس بری طرح مٹی میں لتھڑا گیا تھا کہ خد و خال چھپ کر رہ گئے تھے۔ اس کے لباس سے ایک رومال، تھوڑی سی نقدی اور چند کاغذات ملے۔ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے میں نے نوجوان کے لباس سے ملنے والی اشیاء کی فہرست تیار کر لی۔ ایک خاکی لفافے پر نوجوان کی شناخت لکھی اور تمام اشیاء لفافے میں ڈال دیں۔ ایسا کرتے ہوئے میری نگاہ ایک ٹکٹ پر پڑی اور میں چونک گیا۔ گلابی رنگ کا یہ ٹکٹ سینما کا تھا۔ ٹکٹ پر سینما کے نام کے علاوہ شو کا ٹائم اور مختلف چارجز لکھے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا۔ شو کا ٹائم 12 سے 3 تھا۔ دوپہر 12 سے 3 والا شو صرف اتوار کو چلتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ اتوار کا ٹکٹ ہے۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ پچھلے اتوار کا ٹکٹ ہوگا، لیکن ٹکٹ کی حالت ایسی تھی کہ وہ پچھلے اتوار کا نہیں لگتا تھا۔ جو کاغذ 1-1.5 ہفتے تک جیب میں پڑا رہے، اس کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل نیا نکور ٹکٹ تھا۔ ویسے بھی ٹکٹ ایسی چیز نہیں ہوتا جسے یوں سنبھال کر رکھا جائے۔ مجھے کچھ عجیب سا شک ہونے لگا، لیکن ٹکٹ پر تاریخ وغیرہ درج نہیں ہوتی، لہٰذا میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ میں نے وہ ٹکٹ لفافے میں ڈالنے کی بجائے اپنی جیب میں رکھ لیا اور دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ دونوں لاشیں لوگوں کے ملاحظے کے لیے گلی میں رکھ دی گئی تھیں۔ ادھیڑ عمر شخص کی لاش کو تو کچھ دیر بعد پہچان لیا گیا۔ وہ ایک قریبی گلی کا رہائشی تھا اور ایک عیسائی ٹیچر کا گھریلو ملازم تھا، لیکن نوجوان کی لاش شناخت نہیں کی جا سکی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ملبے سے 3-4 لاشیں ایسی نکلی تھیں
जिन्हें अभी तक शनाख्त नहीं किया जा सका था। पोस्टमार्टम के बाद वो तमाम लाशें मुर्दाखाने में पड़ी थीं। नौजवान की लाश भी अस्पताल भेज दी गई। 2 रोज तक खासी मसरूफियत रही। भाग दौड़ में मैं उस टिकट को बिल्कुल भूला रहा जो मेरी जेब में पड़ा था और जिसने मुझे एक अजीब सी शक में डाल दिया था। दूसरे रोज शाम को थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर की बालाई मंजिल पर एक कमरे में कमर सीधी करने के लिए लेट गया। अचानक मुझे टिकट का ख्याल आया। पतलून की जेब में हाथ डालकर मैंने टिकट निकाला और उसे गौर से देखने लगा। हर सिनेमा टिकट पर एक सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर की मदद से जाना जा सकता है कि ये टिकट कब खरीदा गया है। मेरे करीबी टेलीफोन सेट पड़ा था। मैंने डायरेक्टरी से सिनेमा का फ़ोन नंबर ढूंढा और फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ सिनेमा का मैनेजर था। मैंने तारुफ कराने के बाद उसे अपना मसला बताया और टिकट नंबर नोट करा दिया। सिर्फ 5 मिनट बाद सिनेमा मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि ये टिकट पिछले इतवार को नहीं, इसी इतवार को सिनेमा से जारी हुआ है। मैं सकते में रह गया। मेरा एक भयानक अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। मैंने मैनेजर से पूछा, तुम्हें गलती तो नहीं लग रही? नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसने पूरे यकीन से कहा, यह टिकट इसी इतवार का है और सिनेमा की बुकिंग से खरीदा गया है। मैंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बुकिंग क्लर्क ने अपने किसी दोस्त को ये टिकट शो से पहले जारी कर दिया हो ही नहीं सकता जी, मैनेजर ने कहा। तमाम टिकट मेरे कमरे में लॉकर के अंदर होते हैं और मैं एन शो टाइम पर खुद क्लर्कों के सुपुर्द करता हूँ। मैंने फ़ोन बंद किया और सर पकड़कर बैठ गया। बेहद सनसनीखेज बात थी। जो शख्स 10:20 पर मलबे के नीचे दबकर हलाक हो गया, उसकी जेब में एक ऐसा टिकट था जो 11:30 बजे के बाद एक सिनेमा से जारी किया गया। अब 2 ही सूरतें थीं, या तो मुतवफ़्फ़ी मलबे तले दबकर हलाक नहीं हुआ था या फिर हलाक होने के बाद वो शो देखने चला गया था और दोबारा आकर जाए हादसा पर लेट गया था। आपके ज़हन में एक बात और भी आ सकती है कि शायद मुतवफ़्फ़ी इमारत के इस हिस्से तले दबकर हलाक हुआ हो जो अगले रोज़ सोमवार को गिराया गया था, लेकिन ये नामुमकिन बात थी। सोमवार के रोज़ इतवार का जो मुख्तसर हिस्सा गिराया गया वो शुमाली गोशे की तरफ था, जबकि लाश सामने वाले हिस्से में पाई गई। दोनों मकामात एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थे। ये जिम्मेदारी और फर्ज शनासी का इम्तहान था। मैंने अपने थके मांदे जिस्म को संभाला, मुंतशिर जहन को समेटा और एक पुख्ता इरादे के साथ उठ खड़ा हुआ। मैंने अस्पताल के मुर्दाखाने से मालूम किया तो पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले लाश वारिसों के हवाले की जा चुकी है। मुर्दाखाने के इंचार्ज ने बताया कि कल 3-4 अखबारों में लाश की तस्वीरें शाया हुई थीं। शाम के वक्त कृष्ण नगर के चंद अफराद मुर्दाखाने पहुंचे। इनके साथ मुतालिका थानेदार भी था। उन लोगों ने लाश को शनाख्त कर लिया और ज़रूरी कार्रवाई के बाद अपने साथ ले गए। थाने से वारिसों का पता मालूम करने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई और मैं 20 मिनट के अंदर अंदर कृष्ण नगर पहुँच गया। मैं ऐन वक्त पर पहुँचा था। थोड़ी सी देर होती तो मैयत मनो मट्टी के नीचे चली जाती। जब मैं वहां पहुंचा तो जनाजा उठाने की तैयारी हो रही थी। मैंने मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि अभी ये जनाजा नहीं उठाया जा सकता। सब हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। मैं वर्दी में था, लिहाजा किसी को बोलने की जुर्रत नहीं हुई। मैंने इन्हें बताया कि मरने वाला हादसे में नहीं मरा, ये कोई बहुत गहरा चक्कर है और ऊपर से हुक्म आया है कि इस मामले की तहकीक की जाए। इस दौरान मुतालिका थानेदार भी मौके पर पहुंच गया। उसका नाम बेदी सिंह था। मैं बेदी सिंह को एक तरफ ले गया और उसे मुख्तसर लफ्ज़ों में सारी सूरत हाल बताई। मेरी बातें सुनकर और सिनेमा का टिकट देखकर उसकी आंखों में गहरी तशवीश लहराने लगी। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो दिल ही दिल में मुझ पर लानतें भेज रहा है कि मैं ये क्या नई मुसीबत खड़ी करने लगा हूँ। मैंने बेदी सिंह से पूछा, मुतवफ़्फ़ी के वारिस कौन से हैं? वो बेजारी से बोला, सारा महल्ला ही वारिस है बादशाहो, लेकिन असल वारिस कोई नहीं है। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो बोला, मरने वाले का नाम सईद अहमद है, इसका आगे पीछे कोई नहीं था। 1.5-2 साल पहले सूरत नगर से यहाँ आया था। यहाँ बत्ती वाली चौक में उसने जनरल स्टोर खोल रखा था। रात को जनरल स्टोर के अंदर ही सो रहता था। एक हल्की सी मोटरसाइकिल भी रखी हुई थी। खुश अखलाक शख्स था। महल्ले के छोटे बड़े इसे हरनाई कहते थे।
پتہ نہیں یہ نام کیسے اور کیوں کر پڑا۔ بہرحال منگل کی دوپہر تک تو کسی نے خیال ہی نہیں کیا کہ ہرنائی نے دکان کیوں نہیں کھولی۔ اتوار کو تو ویسے ہی چھٹی تھی۔ سوموار کو سارا دن تڑا تڑ بارش ہوتی رہی، لیکن منگل کو بھی دکان نہیں کھلی تو محلے داروں میں چیمگوئیاں شروع ہوئیں۔ اس سے پہلے کبھی ہرنائی یوں غائب نہیں ہوا تھا، اس کا کوئی تھا ہی نہیں، تو اس نے جانا کہاں تھا؟ آجا کے ایک ہی دوست تھا اس کا، شوکت کلاتھ مرچنٹ والا۔ فرصت کا ٹائم وہ اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ اسے بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہرنائی کہاں ہے۔ منگل کا سارا دن بھی گزر گیا اور کل اخباروں میں اس کی تصویر آ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ تو بھوانی بلڈنگ والے حادثے میں مارا گیا ہے۔ ایک اخبار میں تصویر بالکل صاف پہچانی جا رہی تھی، پھر بھی محلے داروں کو شبہ تھا کہ شاید یہ ہرنائی نہ ہو۔ محلے کے 4-5 معزز بندے میرے پاس تھانے پہنچے۔ میں انہیں اپنے ساتھ مردخانے لے گیا۔ وہاں انہوں نے ہرنائی کو پہچان لیا۔ محلے کے معزز افراد کو بلا کر اندر میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ لاش کو دفنانے سے پہلے قانونی کارروائی ضروری ہو گئی ہے، لہٰذا وہ کچھ دیر انتظار کر لیں۔ میرے کہنے پر انسپکٹر بیدی سنگھ نے اپنے تھانے سے فوٹوگرافر سمیت ضروری عملہ بلوا لیا اور ہم نے بند کمرے میں لاش کا کفن وغیرہ کھول کر اس کی چوٹوں کا معائنہ شروع کیا۔ متوفی کے جسم پر جان لیوا ضربیں تھیں، ایک تو اس کے سر پر اور دوسری پیشانی پر۔ یہ کندالے کی ضربیں تھیں، مثلاً ڈنڈا، رائفل کا بٹ یا لاٹھی وغیرہ۔ تاہم ان ضربوں کو دیکھ کر یہ خیال بھی کیا جا سکتا تھا کہ یہ ملبہ گرنے سے آئی ہیں۔ ایک اور ضرب متوفی کے دائیں کندھے پر بھی تھی اور یہ اتنی شدید ضرب تھی کہ مرنے والے کا پورا پہلو نیلا ہو رہا تھا، کندھے سے گوشت پھٹ گیا تھا، ہنسلی کی ہڈی اور بالائی بازو ٹوٹ چکا تھا۔ اس ضرب کے بارے میں 2 ہی باتیں کہی جا سکتی تھیں، یا تو یہ ملبہ گرنے سے آئی تھی اور یا پھر متوفی کو کسی بلند جگہ سے نیچے پھینکا گیا تھا۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے سب سے پہلے شوکت نامی اس شخص سے سوال جواب کیے جو شوکت کلاتھ مرچنٹ کا مالک تھا اور جس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ ہرنائی کا گہرا دوست ہے۔ شوکت کی عمر بھی 28-30 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک گورا چٹا جواں سال شخص تھا، تاہم بال پیشانی سے اڑے ہوئے تھے اور جسم موٹاپے کی طرف مائل تھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ نظر آ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ پتہ چلا کہ وہ بھی بھگتاں والا کا رہنے والا ہے۔ میں نے تھوڑی سی تفصیل پوچھی تو انکشاف ہوا کہ جس جگہ بلڈنگ گری وہاں سے شوکت کا گھر صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ میں نے شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کے باوجود تم اس بات سے بے خبر رہے کہ حادثے کے شکار ہونے والوں میں تمہارا جگری دوست بھی شامل ہے؟ وہ بوجھل آواز میں بولا، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہرنائی کی لاش اگلے روز ملی تھی۔ میں اس وقت دکان پر تھا۔ محلے کے جن لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا وہ بھی اسے میرے دوست کے طور پر نہ پہچان سکے۔ دراصل جب سے ہماری دوستی ہوئی تھی ہرنائی میرے گھر 4-5 بار سے زیادہ نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے گھر آتا رہتا تھا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی موت سے پہلے بھی تم ہی سے ملنے بھگتاں والا گیا ہو؟ وہ ہچکچا کر بولا، بالکل ہو سکتا ہے جی، اس کے علاوہ اسے بھگتاں والا میں اور کیا کام ہو سکتا تھا؟ وہ جب بھی گھر میں آتا تھا میرے بچے کے لیے گولیاں ٹافیاں وغیرہ لے کر آتا تھا۔ ممکن ہے اس روز بھی وہ کوئی ایسی چیز لینے کے لیے بھوانی بلڈنگ میں رک گیا ہو۔ میں نے پوچھا، اتوار کی صبح 10-10:30 کے درمیان تم کہاں تھے؟ وہ بولا، میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ کپورتھلا گیا ہوا تھا، بس ہفتے کی شام اچانک ہی جانا پڑ گیا تھا۔ میری بیمار ساس کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی تھی۔ اس کی طرف سے اطلاع آئی تھی کہ وہ نوشابہ سے ملنا چاہتی ہے۔ نوشابہ میری بیوی کا نام ہے۔ کپورتھلا سے تم کب واپس آئے؟ سوموار کی صبح 10:30 بجے۔ اس وقت تک بھوانی بلڈنگ گرے 24 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ابھی ملبہ ہٹایا جا رہا تھا۔ پورے علاقے میں سوگواری پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ٹوپی اتار کر میز پر رکھی اور سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، شوکت علی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہرنائی قتل ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ شوکت کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، مطلب یہ ہے کہ ہرنائی کی موت اتوار کی صبح حادثے کی وجہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ اتوار کی سہ پہر 3 بجے تک وہ ایک سینما ہال میں موجود تھا۔ اس کی موت اتوار کی سہ پہر اور سوموار کی صبح کے درمیان
واقع ہوئی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس دوران تم سے ملنے بھگتا والا پہنچا۔ کسی نے اس کے سر پر وزنی آلے سے ضربے لگا کر اسے ہلاک کیا اور اپنا جرم چھپانے کے لیے لاش کو رات کی تاریکی میں ملبے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ شوکت علی کا گورا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میں نے کہا، میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب تمہارے گھر تالا لگا ہوا تھا یا کوئی موجود تھا؟ تالا لگا ہوا تھا، لیکن… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ہمارا ایک ملازم نرگس ہے، اس کے پاس چابی تھی۔ ہم نے کہیں باہر جانا ہو تو اسے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اتوار کی رات بھی اسی نے گھر میں رہنا تھا، لیکن پھر اسے اپنا کوئی کام پڑ گیا اور وہ نہ آ سکا۔ میں نے کہا، تم ملازم کو مرد بتا رہے ہو، لیکن نرگس تو عورتوں کا نام ہوتا ہے۔ وہ بولا، وہ عورت و مرد کچھ بھی نہیں، ہجڑا ہے، لیکن محنتی بہت ہے اور ایماندار بھی ہے۔ میں نے اسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ میں نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے دھواں فضا میں چھوڑا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہجڑا نرگس تمہیں غلط بتا رہا ہو؟ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر سویا ہو۔ ہرنائی کو علم نہیں تھا کہ تم اچانک کپورتھلا چلے گئے ہو۔ وہ تم سے ملنے تمہارے گھر پہنچا ہو۔ وہاں ہرنائی اور نرگس میں کوئی انبن ہو گئی ہو اور نرگس نے ہرنائی کو قتل کر ڈالا ہو۔ شوکت نے پرتشویش انداز میں ہونٹ کاٹے۔ نرگس اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اسے ہرنائی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، آپس میں ہنستے بولتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا ان میں۔ میں نے کہا، ضروری نہیں ہوتا کہ جھگڑا بہت پرانا ہو، جھگڑا اچانک بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، فی الوقت میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں اور نرگس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ شوکت کے چہرے پر شدید الجھن نظر آ رہی تھی، جیسے وہ ابھی تک یہی یقین نہ کر پایا ہو کہ اس کے دوست کو قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے یقین نہ کرنے سے قتل حادثے میں نہیں بدل جاتا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور بھگتا والا دروازہ روانہ ہو گیا۔ انسپکٹر بیدی سنگھ اور عملے کے چندرکانت بھی میرے ساتھ تھے۔ شوکت علی کا گھر 3 منزلہ تھا۔ نانک چندی اینٹوں کا ایک تنگ زینہ بل کھاتا ہوا اوپر جاتا تھا۔ نچلی منزل پر کوئی کارخانہ تھا۔ بالائی منزل اور تیسری منزل شوکت کے استعمال میں تھی۔ اس مکان میں شوکت کے علاوہ اس کی جوان سال بیوی نوشابہ اور 1 سالہ بچہ کامران رہتے تھے۔ میں نے گھوم پھر کر مکان کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس مکان کی چھت سے بھوانی بلڈنگ کا ملبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یوں تو شوکت کے گھر اور بھوانی بلڈنگ کے درمیان تقریباً 1 فلنگ کا فاصلہ تھا، مگر چھت سے بھوانی بلڈنگ بالکل قریب نظر آتی تھی۔ مکانوں کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ شوکت کی چھت سے 3-4 چھتیں پھلانگ کر بھوانی بلڈنگ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ میرا شک آنن فانن یقین کی حدوں کو چھو گیا۔ مجھے متوفی ہرنائی کے کندھے کی وہ چوٹ یاد آئی جس نے اس کا ایک پہلو نیلا کر رکھا تھا اور کئی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ اس چوٹ کو دیکھ کر فوراً مجھے یہ خیال آتا تھا کہ مرنے والے کو کسی بلند جگہ سے پھینکا گیا ہے۔ چھت سے نیچے اتر کر میں نے باریک بینی سے کمروں اور دیواروں اور فرشوں کا معائنہ کیا۔ اس کام میں انسپکٹر بیدی اور اس کا عملہ بھی میرے ساتھ شریک ہو گیا۔ 10-15 منٹ کی مغز کھپائی کا صلہ ہمیں ایک اور اہم کھوج کی صورت میں ملا۔ ایک اندرونی کمرے کی چوکھٹ پر کسی وزنی شے کی ضرب موجود تھی۔ یہ ایک تازہ نشان تھا۔ ضرب کے مقام پر لکڑی دب کر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کمرے میں فرش پر نامعلوم سے دھبے بھی پائے گئے۔ ہماری جانچ پڑتال کے دوران ہی ہجڑے نرگس کو بھی حاضر کیا جا چکا تھا۔ ہجڑے کے لیے نرگس کا نام ایسے ہی تھا جیسے بھینس کو بلبل کہا جائے یا طوفان باد باراں کو رمجھم کے نام سے پکارا جائے۔ وہ کم و بیش 6 فٹ قد کا ہٹا کٹا شخص تھا، داڑھی مونچھیں صفا چٹ، آنکھوں میں سرما اور ہونٹ پان سے رنگے ہوئے۔ وہ جب نزاکت سے عورتوں کے انداز میں بولتا تھا تو ہنسی آنے لگتی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ اس کا رنگ فوق ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی نگاہ میں ہی وہ کوئی اچھا شخص نہیں لگا۔ حیرت تھی کہ شوکت علی اسے اپنا گھر سونپ کر بیوی بچوں کے ساتھ کپورتھلا چلا جاتا تھا۔ میں نے نرگس سے سوال جواب کیے۔
میں نے پوچھا، اتوار اور سوموار کی درمیانی شب تم کہاں تھے؟ وہ بولا، میں اپنے گھر تھی۔ جناب بھائی جان شوکت مجھ سے کہہ گئے تھے کہ میں رات ان کے گھر میں گزاروں، لیکن عین موقع پر میرے گھر کچھ مہمان آ گئے اور میں یہاں نہ آ سکی۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ مالک تم سے اپنے گھر کی رکھوالی کا کہہ کر گیا ہے اور تم نے گھر کی خبر تک نہ لی؟ وہ بولا، رات 9-10 بجے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ ایک چکر یہاں کا لگا جاؤں، لیکن بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اس لیے نہ آ سکی۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ مجھ نکوڑی سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہاں سے کوئی چیز غائب ہو گئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ گہنا، کپڑا وغیرہ۔ میں نے اطمینان سے کہا، یہاں ایک قتل ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ قتل تم نے کیا ہے۔ ہائے میں مر گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ صدقے جاؤں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں غریبنی نمانی قتل کروں گی؟ آپ مجھ سے مخول تو نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں تجھ سے مخول کرنے کے لیے تو ہم سارے اکٹھے ہو کر یہاں آئے ہیں۔ انسپکٹر بیتی نے کہا، لیکن بچو، اصل مخول تو تجھ سے تھانے میں چل کر ہوگا۔ چل اٹھ، آگے لگ ہمارے۔ ہجڑا ہراساں تو پہلے تھا، اب باقاعدہ رونے لگا۔ ہائے اللہ جی، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ بھگوان کی سوگند، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ کی جوانی کی سوگند، بالکل نردوش ہوں میں۔ آپ مجھے تھانے لے گئے تو میں بدنام ہو جاؤں گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ بیدی سنگھ کڑک کر بولا، بدنام ہو جائے گی تو کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ تیری کون سی منگنی ٹوٹ جائے گی؟ ہجڑے نرگس نے بہت واویلا کیا، لیکن وہ مشکوک تھا، لہٰذا اسے تھانے لے جانا ضروری تھا۔ نرگس کے ساتھ ساتھ میں نے مقتول کے جگری یار شوکت علی کو بھی شامل تفتیش کر لیا اور دونوں کو لے کر تھانے آ گیا۔ ضروری کارروائی کے بعد سعید عرف ہرنائی کی لاش دفن کر دی گئی۔ تھانے میں ہجڑے نرگس اور اس کے مالک شوکت علی سے تفصیلاً پوچھ گچھ ہوئی۔ نرگس مشکوک کردار کا شخص تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے کئی الٹی سیدھی باتیں کی۔ اس کے خلاف مجھے 3 طرح کا شک تھا۔ شک نمبر 1 یہ تھا کہ شاید اس ہجڑے کے ساتھ مقتول کا کوئی پیار محبت چل رہا تھا، جس کی وجہ سے قتل کا واقعہ ہوا، لیکن ہجڑے کی شکل و صورت اور عمر دیکھنے کے بعد میرا یہ شک رفع ہو گیا تھا۔ دوسرا شک یہ تھا کہ ممکن ہے مقتول ہرنائی نے ہجڑے نرگس کو کوئی غلط کام کرتے پکڑ لیا ہو۔ مالک مکان گھر میں نہیں تھا، چابی ہجڑے کے پاس تھی، اس کی نیت خراب ہو سکتی تھی اور وہ قیمتی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنے کا پروگرام بنا سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ مقتول اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر پہنچا ہو اور اس نے ہجڑے نرگس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو اور اس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے ہرنائی کو قتل کر دیا ہو۔ تیسرا شک یہ تھا کہ شوکت علی کے گھر میں آ کر خود مقتول نے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی ہو، ہجڑے نے اسے روکا ہو، جس کے نتیجے میں دونوں لڑ پڑے ہوں اور ہجڑے کے ہاتھوں ہرنائی کا خون ہو گیا ہو۔ یہ بات ظاہر تھی کہ ہرنائی کے خون کے بعد ہجڑا نرگس حواس باختہ ہو گیا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ لاش کو ٹھکانے لگایا جائے۔ عین ممکن تھا کہ دروازے وغیرہ بند کر کے اس نے نہایت تسلی سے اس معاملے پر سوچ بچار کی ہو۔ جب اس نے غور و فکر کیا تو اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی۔ 10، 12 یا 15، 16 گھنٹے پہلے بھوانی بلڈنگ ایک خوفناک دھماکے سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ بہت سے افراد مارے گئے تھے اور ابھی ملبہ وغیرہ ہٹانے کا کام جاری تھا۔ خواجہ سرا نرگس نے مقتول کے سر پر کسی وزنی شے سے ضربیں لگائی تھیں، لہٰذا اگر اسے بھوانی بلڈنگ کے دور تک پھیلے ہوئے ملبے میں پھینک دیا جاتا تو اس کی موت کو حادثے کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ ہٹے کٹے خواجہ سرا نے مقتول کو کندھے پر لادا اور رات کی تاریکی میں 3-4 چھتیں طے کر کے اس چھت پر پہنچ گیا جو گرنے والی بلڈنگ کے بالکل ساتھ واقع تھی۔ وہ دن کی روشنی میں ملبے کے خد و خال دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ مقتول کو کس سمت پھینکنا زیادہ مناسب رہے گا۔ مقتول کو پھینکنے کے بعد وہ گھر واپس آ گیا اور وہاں سے واردات کا ہر کھوج خرام مٹا دیا، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ مقتول کے جیب میں نقدی اور کاغذات کے علاوہ سینما کا وہ ٹکٹ بھی ہے جو اس نے بھوانی بلڈنگ گرنے کے 1-1.5 گھنٹے بعد خریدا ہے۔ یہاں صرف ایک چھوٹی سی الجھن پیدا ہو رہی تھی۔ اگر لاش اوپر چھت سے گرائی گئی تھی تو پھر وہ صبح ہوتے ہی ملبے کے اوپر پڑی نظر کیوں نہ آئی؟ کیا اسے نیچے آ کر ملبے میں چھپایا گیا تھا، یا پھر وہ اتفاقاً کسی ایسے سوراخ یا درز میں گری تھی
जहाँ से नीचे लुढ़क गई थी और मलबा हटाने वालों को महसूस हुआ था कि वो मलबे के नीचे से निकली है। अगले 2 रोज़ में इंस्पेक्टर बेदी और मैंने जो तफ्तीश की, उसके नतीजे में हिजड़ा नरगिस मज़ीद फंस गया। वो किसी भी तरह ये साबित नहीं कर सका कि इतवार और सोमवार की दरमियानी शब वो अपने घर में था और शौकत अली के घर में जो कुछ हुआ वो इसके बारे में बेखबर है। फिर उसके घर से कुछ ऐसी चीज़ें भी बरामद हो गईं जिन्हें मसरूका कहा जा सकता था। इनमें शौकत की बीवी नौशाबा की एक गुमशुदा कमीज़ और एक तलाई अंगूठी थी। गो कि ये चीज़ें कत्ल वाले वाक़ये से कई हफ्ता पहले गुम हुई थी, लेकिन इन अशिया की बरामदगी से ये बात तो साबित हो गई कि नरगिस काबिल एतबार शख्स नहीं था और मौका मिलने पर वो कोई बड़ा हाथ भी मार सकता था। मेरे अलावा बेदी सिंह का ख्याल भी यही था कि हिजड़े नरगिस जैसे शख्स को घर का रखवाला बनाकर चले जाना शौकत अली की बहुत बड़ी गलती थी। शौकत अली के घर की तलाशी के दौरान हमें एक चीज़ भी मिल गई जिस पर आलाए कत्ल का शुबा किया जा सकता था। ये लोहे की एक मोटी जंग आलूद नाल का 4 फीट लंबा टुकड़ा था। ऐसी नाल दस्ती नलकों में इस्तेमाल की जाती है। ये ऐन मुमकिन था कि मकतूल के सर पर आने वाली चोटें और लकड़ी के दरवाजे पर ज़र्ब का निशान इसी नाल का मरहून मिन्नत हो। इस नाल पर फिंगरप्रिंट्स भी तलाश किए जा सकते थे, लेकिन ये नाल चूँकि खुले सहन में पड़ी रही थी और मूसलाधार बारिशों में भीगती रही थी, इसलिए ये कोशिश ही फजूल थी। हवालात में किसी ज़िद्दी और ढीठ मुलजिमा से कुछ उगलवाना हो तो लेडी पुलिस की मदद लेना पड़ती है, लेकिन नरगिस मुलजिमा थी और ना मुलजिम, वो दोनों के दरमियान की शय थी, लिहाजा मजबूरन अमला ही उससे पूछगछ कर रहा था। मरकजी थाने के एक सख्त गिर हवलदार चंदर सिंह ने जब उससे मारपीट की तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। हाय अल्लाह, उई अल्लाह, मैं मर गई। हाय राम, मेरी कलाई मुड़ गई। जालिमों, कमीनों, तुम्हें आई किसी की, तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़े। देखो लोगों, मुझ गरीबनी को मार डाला, देखो मेरा क्या हाल कर दिया। वो चीखो पुकार करता रहा और चंदर सिंह अपने काम में लगा रहा। अपनी गिरफ्तारी के दूसरे रोज तक नरगिस को उम्मीद थी कि शौकत अली उसकी मदद को आएगा और उसे छुड़ा कर ले जाएगा, लेकिन वो तो खुद तफ्तीश में बैठा हुआ था। लिहाजा अगले रोज शाम को ख्वाजासरा नरगिस ने मायूस होकर शौकत अली के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उसने ये बयान दागा कि शौकत अली के दोस्त मकतूल हरनाई और उसकी बीवी नौशाबा के दरमियान कोई गड़बड़ थी। वो दोनों आपस में हंस हंस कर बातें किया करते थे और कई बार ऐसा भी हुआ कि हरनाई शौकत की गैर मौजूदगी में उसके घर आया और देर तक घर में मौजूद रहा। हिजड़े ने बताया कि शौकत की बीवी ने पिछली सर्दियों में हरनाई को अपने हाथ से स्वेटर बुनकर दिया था और घर में उसकी दावतें करती रहती थी। तफ्तीश का ये रुख भी मेरे जहन में मौजूद था। मैं शौकत अली से इस बारे में पूछगछ भी कर चुका था, लेकिन उसने सख्ती से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि उसे अपने दोस्त और अपनी बीवी पर पूरा एतमाद है। उसकी बीवी नेक और बावफा है और उसका दोस्त भी एक सच्चा और खरा शख्स था। वो किसी ऐसी बात के बारे में सोच भी नहीं सकता था जिसकी वजह से दोस्ती के नाम पर हर्फ आता। ख्वाजासरा नरगिस के बयान के बाद मुझे एक बार फिर इस मामले में कुरेद पैदा हुई। मैंने अपने साथी इंस्पेक्टर बेदी सिंह से कहा कि वो इस बारे में छानबीन करे। इंस्पेक्टर बेदी ने बड़ी तेज़ी से काम किया और 24 घंटे में ठीक ठाक कामयाबी हासिल कर ली। वो एक ऐसे गवाह को सामने लेकर आया जिसने बताया कि हरनाई की मौत से सिर्फ 4-5 रोज़ पहले शौकत और हरनाई में ज़बरदस्त झड़प हुई थी। ये एक हैरानकुन इंकशाफ था। शौकत और हरनाई जिगरी दोस्त मशहूर थे और अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी जिसे पता चलता कि शौकत और हरनाई के ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे। इस झड़प की तफसीलात बताते हुए सिद्दीक नामी उस शख्स ने कहा, कृष्ण नगर के बत्ती वाले चौक में मेरा होटल है। ये 9 या 10 तारीख की बात है। शाम के बाद शौकत और हरनाई होटल में आए। वो अक्सर चाय वगैरह पीने मेरे होटल में आते रहते थे। कभी कभार उनके साथ कोई मुश्तरका दोस्त भी होता था। वो देर तक खुशगपियों में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन उस रोज़ वो खुशगपियों के मूड में नहीं थे और न ही उन्होंने खाल कमरे में बैठना पसंद किया था। वो ऊपर छोटी सी गैलरी में चले गए। यहाँ सिर्फ 2 मेज़ें और 8-10 कुर्सियाँ रखी रहती हैं। कोई फैमिली खाना वगैरह खाने आ जाए तो हम उसे ऊपर भेज देते हैं। शौकत और हरनाई साहब गैलरी में बैठकर गर्मा गर्म बहस में मसरूफ़ हुए।
میں نے سمجھا کہ شاید کسی سیاسی معاملے پر تلخ کلامی ہو گئی ہے۔ میری ہرگز خواہش یہ نہیں تھی کہ میں ان کی باتیں سنوں، لیکن اتفاق ایسا ہو گیا کہ میں نے ان کی باتیں سن لیں۔ میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے اوپر غسل خانے میں پہنچا۔ یہ غسل خانہ گیلری کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ درمیان میں لکڑی کی ایک دیوار ہے۔ گیلری میں کی جانے والی باتیں اکثر غسل خانے میں صاف سنی جاتی ہیں۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ شوکت صاحب غصے میں بھرے ہوئے تھے اور ہرنائی سے کہہ رہے تھے، یہ معمولی بات نہیں ہے ہرنائی، کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کر گزرتا۔ یہ میرا صبر ہے کہ میں خاموش ہوں اور سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں۔ بس اب بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہرنائی بولا، میں نے کہا ہے نا کہ اب تو میں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا۔ میں صورت کی بات نہیں کر رہا، شوکت خرا کر بولا، میں بات کر رہا ہوں تمہارے اس شہر سے دفع ہونے کی اور کبھی اپنا محض قدم یہاں نہ رکھنے کی۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ ہو جائے گا جو دنیا دیکھے گی۔ آخری الفاظ کہتے کہتے شوکت کی آواز نہایت خطرناک ہو گئی تھی اور لرز رہی تھی۔ ہرنائی نے دبے دبے لہجے میں کہا، کسی اور نے یہ دھمکی دی ہوتی تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن تمہارے سامنے میرے ہاتھ پہلے بھی بندھے تھے اور آج بھی بندھے ہیں۔ لیکن پھر وہی لیکن، شوکت گرجا، میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے بارے میں سن چکا ہوں اس سے زیادہ اور کچھ نہ سنوں۔ بس اب تم میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی کرسیاں گھسیٹنے کی آوازیں آئی تھیں۔ میں وضو کر کے باہر نکلا تو گیلری خالی تھی، وہ دونوں جا چکے تھے۔ میں حیران تھا کہ ہمیشہ خوش و خرم نظر آنے والے اس جوڑی کو کیا ہوا ہے۔ محمد صدیق نامی اس ہوٹل والے کا بیان بے حد اہم اور معنی خیز تھا۔ ہم نے اس سلسلے میں تھوڑی سی مزید تفتیش کی تو چند اور باتیں سامنے آئیں۔ معلوم ہوا کہ چند ماہ پہلے شوکت، ہرنائی اور نوشابہ ڈلہوزی کی سیر کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں 15-20 روز گزارے۔ اس دوران خواجہ سرا نرگس ہی گھر کا نگہبان رہا تھا۔ ڈلہوزی میں قیام کے دوران شوکت کو ایک ضروری کام سے ایک دن کے لیے امرتسر آنا پڑا تھا۔ اس دوران ہرنائی اور نوشابہ اکیلے ڈلہوزی میں رہے تھے۔ بعد میں شوکت کی والدہ نے اس بات پر اعتراض بھی کیا تھا کہ وہ جوان بیوی کو دوست کے ساتھ ہوٹل میں کیوں چھوڑ آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہرنائی اور شوکت کے ایک جاننے والے نے بھی بیان دیا کہ ہرنائی اور شوکت کی بیوی نوشابہ میں بہت بے تکلفی تھی۔ بظاہر یہ دیور بھابھی والی بے تکلفی تھی، مگر کبھی کبھی یہ بے تکلفی اس رشتے سے آگے بڑھ جاتی تھی۔ فلموں، کہانیوں اور شعر و شاعری کے بارے میں وہ لوگ بڑی کھلی ڈلی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہرنائی شوکت کے بچے سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ بچے کی آڑ میں بچے کی ماں سے پیار جتایا جا رہا ہے۔ شوکت پہلے سے زیر تفتیش تھا۔ اب میں نے اسے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا اور عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ریمانڈ کے وقت عدالت میں اکثر نوک جھونک ہوتی ہے۔ اگر ملزم نے وکیل کھڑا کر لیا ہو تو وہ سرکاری وکیل کے آڑے آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ریمانڈ کی درخواست منظور نہ ہو اور ملزم کی ضمانت ہو جائے یا اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف سرکاری وکیل زور دیتا ہے کہ ملزم چونکہ حقائق چھپا رہا ہے، اس لیے تفتیش مکمل کرنے کے لیے ریمانڈ ضروری ہے۔ ریمانڈ ہو جانے کے بعد ملزم کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ نواں پھنسا ہو تو اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ تھانے دار کے رحم و کرم پر ہے اور زندہ سلامت حوالات سے باہر نہیں آ سکے گا۔ شوکت علی کی حالت بھی بہت پتلی تھی۔ کچہری سے حوالات تک وہ مسلسل صفائیاں پیش کرتا رہا، بلکہ راستے میں اس نے میرے ایک حوالدار کو رشوت کی پیشکش بھی کر دی۔ حوالات میں شوکت علی سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ اس نے بیان دیا تھا کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب وہ کپورتھلا میں اپنے سسرال کے ہاں مقیم تھا۔ ہم نے شوکت کے اس بیان کی صحت جانچی۔ ایک سب انسپکٹر نے کپورتھلا جا کر شوکت کے ساس سسر اور سالوں وغیرہ کے بیانات لیے۔ ان بیانات سے تصدیق ہوتی تھی کہ رات 9 بجے تک شوکت اپنے سسرال ہی میں تھا۔ اس کے بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ اگر رات میں شوکت کپورتھلا سے امرتسر پہنچا ہو اور ہرنائی کو قتل کر کے واپس چلا گیا ہو تو اور بات تھی۔ بہرحال ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ کپورتھلا سے
امرتسر تک کافی سفر تھا اور پھر قتل کے بعد امرتسر سے واپس کپورتھلا پہنچ جانا تقریباً ناممکن تھا۔ ایک دلیل یہ بھی تھی کہ شاید شوکت نے ہرنائی کو خود قتل کرنے کی بجائے یہ کام کسی کرائے کے قاتل یا بدماش سے کروایا ہو۔ جو لوگ اس طرح پیسے دے کر جرم کراتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود موقع سے دور رہیں اور ایسی جگہ رہیں جہاں کچھ لوگ گواہی دے سکیں کہ وہ موقع سے دور تھے۔ تفتیش کا عمل جاری رہا۔ ایک دو موقعوں پر شوکت سے تھوڑی سی سختی بھی کی گئی لیکن وہ اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ ہرنائی کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں اور نہ ہی اس کا ہرنائی سے کوئی ایسا اختلاف تھا جس کے سبب وہ اسے جان سے مار دیتا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ محمد صدیق کے ہوٹل میں ہرنائی سے اس کا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صدیق کے بڑے بھائی سے اس کی کاروباری رقابت ہے جس کی بنا پر وہ اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کیس کے دوران بلال شاہ بھی سرگرم عمل رہا تھا۔ جیسے کہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑنا بلال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ایک دن اس نے پتہ نہیں کیا چکر چلایا کہ بھگتاں والا دروازہ گیا اور شوکت علی کی بیوی نوشابہ کو بھتیجی بنا کر آ گیا۔ کہنے لگا، میرا کمال دیکھیں خان صاحب۔ راہ چلتے اس سے ملاقات کی۔ اس وقت 9 بجے تھے۔ 11 بجے وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ 11:30 بجے میں نے اسے بھتیجی بنا لیا۔ 12 بجے اس نے بھی مجھے چچا جان کہنا شروع کر دیا۔ 1 بجے اس نے مجھے اپنے ہاتھ کی پکی روٹی کھلائی اور اب 2:30 بجے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں جی، صرف 5.5 گھنٹوں میں کتنا لمبا پینڈا مکایا ہے میں نے کہا، صرف پینڈا ہی مکایا ہے یا کوئی کام کی بات بھی معلوم کی ہے؟ وہ بولا، 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے جی، لڑکی بہت سونی اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایسے ہی لڑکیوں کے پیچھے قتل ہوتے ہیں اور دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس سے مل کر مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ قتل کی وجہ وہ خود ہی ہے۔ ہرنائی جوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ لڑکی کے لشکارے نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ اس کے جگری یار کی بیوی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح لڑکی بھی اس کے چکر میں آ گئی ہو یا چکر میں نہ آئی ہو تو ڈانو ڈول ہو گئی ہو۔ ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ آخر شوکت کو معلوم ہو گیا۔ اس نے تیش میں آ کر ہرنائی کا قصہ تمام کر ڈالا۔ میں نے کہا، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایسے موقعوں پر قاتل اپنی بیوی کو بھی نہیں بخشتے۔ بلال بولا، ہو سکتا ہے کہ بیوی کا اتنا قصور نہ ہو۔ میں نے کہا، یہ بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر بیوی کا قصور نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ابھی اتنا نہیں بڑا تھا کہ شوہر تیش میں اندھا ہو جاتا اور دوست کو قتل کر ڈالتا۔ بہرحال ابھی ہم کوئی بھی نتیجہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں نکالنا چاہیے۔ اگلے روز بلال شاہ نے دوپہر کے وقت ایک اور دھماکہ کر دیا۔ مرکزی تھانے کا ایک حوالدار جو بیدی سنگھ کے ساتھ کام کرتا تھا میرے پاس آیا اور رازداری سے کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مخبر بلال شاہ رشوت لینے کے چکر میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہ بولا، بلال شاہ آج صبح سویرے حوالتی شوکت علی کے گھر گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی نوشابہ سے ملا ہے اور اسے خوب ڈراتا دھمکاتا رہا ہے۔ ڈرانے دھمکانے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ حوالدار نے کہا، بلال نے ملزم کی بیوی کو بتایا ہے کہ انسپکٹر نواز خان تمہارے شوہر پر بے تحاشا تشدد کر رہے ہیں۔ وہ بار بار بے ہوش ہوتا ہے، پانی کی چھینٹیں دے کر اسے ہوش میں لایا جاتا ہے اور پھر مار پیٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ رہا تو وہ 1 دن میں دم توڑ جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ بلال شاہ میرے بارے میں اس طرح کی فضول بکواس کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شوکت علی سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی اور 1-2 بار اس کی پٹائی بھی ہوئی تھی، لیکن یہ معمولی مار پیٹ تھی اور اس مار پیٹ سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ حوالدار نے کہا، مجھے پورا یقین ہے جی کہ بلال ملزم کی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس سے پیسے وغیرہ بٹور سکتا ہے یا پھر… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ گیا۔ اس کا اشارہ ملزم کی بیوی کی خوبصورتی کی طرف تھا۔ بلال شاہ سے مجھے اس قسم کی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت پیسے کے چکر میں پڑ گیا ہو۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو پھر اسے کیا ضرورت پڑی تھی ملزم کی بیوی کو ڈرانے دھمکانے کی؟ ابھی میں
اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایک بھاری آواز والے شخص نے میرا نام پوچھا اور بولا، لیجیے بات کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جوان زنانہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بولنے والی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اٹکتی ہوئی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، میں شوکت علی کی بیوی ہوں۔ کون شوکت علی؟ میں نے تصدیق چاہی۔ وہی جسے آپ نے ہرنائی کے قتل کے شبے میں پکڑ رکھا ہے۔ میں آپ سے اس کیس کے سلسلے میں ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہیے، میں سن رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بولی، میں فون پر سب کچھ تو نہیں بتا سکتی۔ ہاں، آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ میرا شوہر بے قصور ہے۔ تو پھر قصوروار کون ہے؟ میں نے ذرا تلخی سے پوچھا۔ میں کل صبح خود آپ کے پاس آؤں گی اور اس سلسلے میں تفصیل سے آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اب صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ کل تک میرے شوہر کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ میں نے کہا، نہیں پہنچائی جائے گی، لیکن کچھ پتہ تو چلے کہ تم کیا بتانا چاہ رہی ہو۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے یا صرف ٹائم پاس کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ فون پر لمبی بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری کوشش تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ بول دے۔ ہمارے درمیان 2 یا 3 منٹ مزید گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں مجھے صرف اتنا پتہ چل سکا کہ قاتل کا تعلق نوشابہ کے سسرال سے نہیں، میکے سے ہے۔ اس نے کل ہر صورت 10 بجے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ کیس کے سلسلے میں مجھ سے پورا تعاون کرے گی۔ آدھ پون گھنٹے بعد بلال شاہ بھی تھانے آ گیا۔ کچھ کھا پی کر آیا تھا کیونکہ مجھے گھی میں چمک رہی تھی۔ میں اس وقت کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بلال شاہ کرسی گھسیٹ کر میرے پاس آن بیٹھا۔ خان صاحب، آج بڑا چکر چلایا ہے میں نے، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ مثلاً کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آج میں اپنی بھتیجی کے گھر بھگتاں والا گیا تھا۔ کافی لمبی چوڑی باتیں ہوتی رہیں اس سے۔ دراصل کل میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تھانے جا کر اس کے شوہر کا پتہ کروں گا۔ آج میں اسے یہی بتانے گیا تھا کہ تھانے میں اس کے مجازی خدا پر کیا بیت رہی ہے۔ پھر کیا بتایا تم نے؟ وہی جو بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کل ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی کمزور دل کی ہے اور شوہر کی وجہ سے بے حد پریشان بھی۔ میں نے آج اس کا خوب طرح نکالا۔ میں نے کہا کہ حوالات میں اس کے شوہر کی ایسی تیسی ہو رہی ہے، اور اگر اسے انسپکٹر نواز کے ہاتھوں سے بچایا نہ گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے جی کہ وہ اس قتل کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہے اور آج یا کل آپ سے ضرور ملنے آئے گی۔ بلال شاہ کی چھاتی پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں یقین کی چمک تھی۔ میں نے کہا، بلال شاہ، تمہارا اندازہ 100% درست ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑکی کا فون آیا ہے۔ وہ کیس کے سلسلے میں کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ بلال شاہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، آخر ہمارا بھی کوئی تجربہ ہے جناب۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ مجھے پتا تھا کہ لڑکی ڈر کر ضرور کچھ بتائے گی۔ اب آپ اس کیس کو حل سمجھیں، بلکہ حل باز سمجھیں۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بلال شاہ ٹیلی فون سے پہلے نہیں آ گیا، اور اسے دیکھ کر میرے منہ سے کوئی غلط سلط بات نہیں نکل گئی، ورنہ اس نے میری جان کو آ جانا تھا۔ کام تو اس نے واقعی عقل مندی کا کیا تھا، اور اس کی عقل مندی کا ثبوت بھی سامنے آ گیا تھا۔ اب مجھے بڑی بے چینی سے کل صبح کا انتظار تھا۔ نوشابہ نے صبح 10 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 8:30 بجے ہی یہ اطلاع آ گئی کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ رات پچھلے پہر اس نے بھاری مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کا دیور گھر میں تھا۔ وہ اسے ایک رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گیا تھا۔ اب ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ صرف 10-15 گھنٹے پہلے جس لڑکی نے ہرنائی قتل کیس میں بھرپور تعاون کا ارادہ ظاہر کیا تھا، وہ اب اسپتال کے بستر پر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ابتدائی اطلاع یہی تھی کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ عین ممکن تھا کہ یہ بھی قتل کی سازش ہو۔ اصل صورتحال کا علم لڑکی کی بے ہوشی ختم ہونے پر ہی ہو سکتا تھا۔ دوپہر کو ہسپتال سے اطلاع آئی کہ نوشابہ شوکت کی حالت اب بہتر ہے۔ مجھے امید تھی کہ 4-5 بجے تک وہ ہوش میں آ کر بیان دینے کے قابل ہو جائے گی، لیکن رات گئے تک یہ امید پر نہیں آئی۔ میں اور انسپکٹر بیدی سنگھ ہسپتال پہنچے۔ نوشابہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں تھی۔ انچارج ڈاکٹر نے بتایا کہ مریضہ کی زندگی کو فوری خطرہ تو لاحق نہیں، مگر اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے جس کے سبب وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ اس نے امید ظاہر کی
کہ کل تک وہ نارمل ہو جائے گی۔ کل گزر گیا اور پھر 2 دن مزید گزر گئے۔ نوشابہ شوکت ہوش میں نہیں آئی۔ اسے نلکیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی تھی۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مریضہ کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آکسیجن کی کمی سے اس کے دماغ کا مرکزی حصہ متاثر ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ابھی ہوش میں آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 ماہ بعد بھی یہی حالت رہے۔ اس نئے واقعے کی تفتیش سے یہی پتہ چلا کہ مایوسی اور پریشانی کی شدید کیفیت سے گھبرا کر نوشابہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس کے دیور نے بتایا کہ وہ رات گئے تک شدید پریشان تھی اور کشمکش میں دکھائی دیتی تھی۔ اس کی پریشانی اور کشمکش کی وجہ میرے اور بلال شاہ کے لیے پوشیدہ نہیں تھی۔ نوشابہ کے پاس ایک اہم اطلاع تھی۔ یہ اطلاع جہاں اس کے شوہر کو بچا سکتی تھی، وہاں کسی دوسرے عزیز کو پھانسی کے تختے تک پہنچا سکتی تھی۔ شاید وہ خودکشی کرنے تک یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے کس پیارے کو بچائے اور کس کو موت کے دہانے پر کھڑا کر دے۔ بلال شاہ اور میں نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمیں نوشابہ کے میکے کپور تھلہ چلنا چاہیے۔ نوشابہ کی آخری گفتگو سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ ہرنائی کے قاتل کا تعلق اس کے میکے سے ہے۔ ہم ایک روز الصبح امرتسر سے روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت کپور تھلہ کے ایک مضافاتی گاؤں میں پہنچ گئے۔ نوشابہ کے باپ کا گھر ویسا ہی تھا جیسا ایک عام کاشتکار کا ہونا چاہیے۔ نوشابہ کی والدہ پچھلے 2 سال سے چرپائی سے لگی ہوئی تھیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کا والد 50 برس عمر کا ایک عام سا شخص تھا۔ معلوم ہوا کہ نوشابہ کے صرف 2 بھائی ہیں۔ ایک پچھلے 5 سال سے سنگاپور میں ہے اور بندرگاہ پر کام کرتا ہے، دوسرا سرکاری ملازم ہے اور کوئی 1 مہینہ پہلے کوئٹہ کے دور دراز علاقے سے امرتسر ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس دوسرے بھائی کا نام عقیل تھا۔ نوشابہ کے والد سے کچھ دوسرے عزیزوں کے پتے ٹھکانے بھی معلوم ہوئے، تاہم میں نے بہتر جانا کہ پہلے عقیل نامی اس نوجوان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ عورت کے سلسلے میں سب سے پہلے شوہر اور بھائی کی غیرت ہی جاگتی ہے۔ نوشابہ اپنے شوہر کو تو بے گناہ گردانتی رہی تھی، اب ہو سکتا تھا کہ ہرنائی کو موت کے گھاٹ اتارنے والا اس کا بھائی ہو۔ امرتسر پہنچ کر میرے ASI نے برق رفتاری سے تفتیش کی اور پتہ چلایا کہ عقیل احمد فائر بریگیڈ یعنی کہ آگ بجھانے والے محکمے میں ملازم ہے۔ وہ انچارج فائر مین تھا اور مناسب تنخواہ لیتا تھا۔ سنسنی خیز انکشاف یہ تھا کہ اتوار کی صبح 10:20 پر جب بھوانی بلڈنگ گری تو امدادی عملے کے ساتھ سب سے پہلے عقیل احمد ہی موقع پر پہنچا تھا۔ ASI نے تفصیلاً بتایا کہ مجھے بھوری مونچھوں اور بادامی آنکھوں والا وہ نوجوان یاد آ گیا جو سوموار کی شام تک وقوعے پر موجود رہا تھا اور دوسرے کارکنوں کے ساتھ مل کر جوش و خروش سے امدادی کارروائیاں کرتا رہا تھا۔ اتوار کو دوپہر کے وقت جب ملبے کے نیچے جاں بلب لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے اور حشر کا سماں تھا، اس نوجوان نے ایک 8 سالہ بچی کو ملبے سے نکالنے کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی۔ وہ ایک تنگ سوراخ میں رینگ کر ملبے میں گھسا تھا اور سیڑھیوں کے جنگلے میں پھنسی ہوئی اس بچی کو کھینچ کر باہر لے آیا تھا۔ بعد میں 2 بجے کے قریب جب ملبے کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی تھی تو اس نے آگ پر قابو پانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب وہی نوجوان ایک ملزم کی حیثیت سے میرے سامنے پیش ہونے والا تھا۔ بالکل اتفاقی طور پر حالات کی کڑیاں آپس میں مل گئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا کہ عقیل نامی یہ نوجوان قتل کے الزام سے بچ نہیں سکے گا۔ مقتول کی لاش بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں پھینکی گئی تھی اور بھوانی بلڈنگ کے ملبے سے عقیل کا گہرا تعلق ثابت ہو گیا تھا۔ میرے عملے نے عقیل کو شام 7 بجے ایک بس اسٹاپ پر حراست میں لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہسپتال میں اپنی بیمار بہن کی عیادت کر کے واپس اپنے کوارٹر میں جا رہا تھا۔ وہ اپنی گرفتاری پر سخت حیران تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حیران نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چوڑے شانوں اور کثرتی جسم کا مالک تھا، بہن کی طرح گورا چٹا تھا لیکن زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ اس کے خد و خال میں ایک طرح کی کرختگی پائی جاتی تھی۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پوچھا کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب وہ کہاں تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھگتاں والا میں تھا، وہاں بھوانی بلڈنگ پر میری ڈیوٹی تھی۔ میں نے کہا،
بھوانی بلڈنگ سے تمہاری ہمشیرہ کا گھر کتنے فاصلے پر ہے؟ وہ بولا، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ قریب ہی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد اپنی بہن کے گھر کا چکر لگا آؤ؟ وہ بولا، ہم 2 روز اتنے مصروف رہے ہیں کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ویسے بھی کوئٹہ سے یہاں آنے کے بعد میں ایک مرتبہ نوشابہ کے گھر ہو آیا تھا، اس لیے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات تم نے کہاں گزاری؟ رات 8-9 بجے کام بند ہو گیا تھا، اس لیے ہم دفتر واپس آ گئے۔ رات دفتر ہی میں سوئے، صبح سویرے پھر موقع پر پہنچ گئے، کیونکہ عمارت کا وہ حصہ گرانا تھا جو کسی بھی وقت گر کر مزید نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔ میں نے کہا، میرا خیال تم سے مختلف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ رات 9 بجے کام سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر گئے۔ وہاں تمہاری ملاقات اپنی بہن سے تو نہیں ہوئی، لیکن ہرنائی سے ہو گئی۔ تم نے اسے قتل کر ڈالا اور پھر کندھے پر لاد کر چھت پر لے آئے۔ 3-4 چھتیں طے کرنے کے بعد تم نے اسے بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں پھینک دیا۔ صبح اندھیرے جب کام دوبارہ شروع ہوا تو تم نے ساتھیوں کی نگاہ بچا کر ہرنائی کی لاش کو ملبے میں کچھ اور نیچے کھسیڑ دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ لاش اوپر سے گرائی گئی ہے۔ عقیل کا رنگ زرد ہو رہا تھا، تاہم اس نے کوشش کر کے اپنے اعصاب پر قابو پائے رکھا تھا۔ تنک کر بولا، لیکن میں کیوں قتل کرتا اس شخص کو؟ میری کیا دشمنی تھی اس سے؟ میں صرف 1 ماہ پہلے کوئٹہ سے آیا ہوں، میں نے نام تک نہیں سنا اس شخص کا۔ تم غلط بیانی کر رہے ہو، میں نے کہا۔ تم جان چکے تھے کہ ہرنائی کے تمہاری بہن سے ناجائز تعلقات ہیں۔ اسے اپنی بہن کے گھر میں دیکھ کر تم مشتعل ہو گئے اور میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا انسپکٹر۔ عقیل ایک دم آگ بگولا ہو کر چیخا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ وہ بالکل دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے نیچے گرانا چاہا۔ میں نے اس کی ٹانگوں میں اڑنگا لگایا۔ وہ اوندھے منہ میز پر گرا، مگر گرتے ساتھ ہی اس نے شیشے کا ایک وزنی جگ تھام لیا اور اس کی زوردار ضرب میرے چہرے پر لگانا چاہی۔ میں نے جھک کر یہ وار بھی بچایا۔ جگ دیوار سے ٹکرا کر چور ہو گیا۔ عقیل پھر مجھ پر جھپٹا، ساتھ ساتھ وہ چلا رہا تھا، تم نے میری بہن کا نام لیا، میں تمہارا سر توڑ دوں گا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے 3-4 زناٹے کے تھپڑ اس کے چہرے پر لگائے اور بازو مروڑ کر بے بس کر دیا۔ بلال شاہ سمیت عملے کے کئی افراد کمرے میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ سب خونخوار نظروں سے عقیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرے ایک اشارے پر وہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لیکن میں نے ایسی کسی کارروائی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ عقیل نوجوان تھا، خون میں گرمی تھی، بہن کے ذکر نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ اگر میں بھی اس کی طرح آگ بگولا ہو جاتا تو یہ سمجھداری تو نہیں تھی۔ میں نے صرف وہی کیا جو قانون کے مطابق ضروری تھا۔ پوچھ گچھ کے لیے میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اب تک اس واقعے کی خبر کافی پھیل چکی تھی۔ بات تھی بھی حیرانی اور دلچسپی کی۔ بھوانی بلڈنگ سے ملنے والی لاشوں میں ایک لاش ایسی بھی تھی جو کہیں اور سے لا کر وہاں پھینکی گئی تھی۔ اخباروں میں بھی یہ خبر آ چکی تھی۔ لاش کی تصویر کے ساتھ واقعات کی تفصیل آئی تھی اور اس حوالے سے میرا ذکر بھی آیا تھا۔ ایک روز 2 اخباری نمائندے میرا انٹرویو لینے آن پہنچے۔ ان میں سے ایک بولا، انسپکٹر صاحب، یہ معاملہ ہے ہی دلچسپی لینے والا۔ قتل کی ایک واردات کو جس طرح ایک حادثے کی دھول میں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، بے حد حیرت انگیز ہے۔ اب یہ عشق و محبت کا چکر نکل آیا ہے۔ ہمارے پڑھنے والے ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس معاملے کی بہت گریز ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گھنگھریالے بالوں والا نوجوان شخص بولا، دراصل مقتول ہرنائی کو ہم لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے یہ اطلاع حیرت کا باعث ہو کہ ہرنائی پنجابی اور اردو میں شعر بھی کہتا رہا ہے اور یہ سلسلہ تقریباً 3-4 سال سے چل رہا ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ اطلاع بھی حیران کن ہو کہ ہرنائی امرتسر کا نہیں، کپورتھلا کے ایک نواحی گاؤں لڑکی کا رہنے والا ہے۔ پہلے پہل اس کی جو چیزیں اخبار میں چھپنے کے لیے آتی تھیں ان پر لڑکی گاؤں کا نام لکھا ہوتا تھا۔ نوجوان رپورٹر نے ایک پرانا کاغذ نکال کر دکھایا۔ یہ کوئی پنجابی گیت تھا۔ گیت کے اوپر سعید ناشاد لڑکی کپورتھلا کے الفاظ لکھے تھے۔ یہ اطلاع میرے لیے واقعی بہت اہم تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مقتول سعید عرف ہرنائی کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے جس علاقے سے نوشابہ کا تعلق ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔
اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ نوشابہ اور ہرنائی کے درمیان کیا رشتہ تھا، اور نوشابہ کے بھائی عقیل نے ہرنائی کو کیوں کر قتل کیا۔ یا کے بعد دیگرے اس کیس کی بہت سی کڑیاں آپس میں ملتی چلی گئیں، اور ہر مشکل آسان سوال کا تفصیلی جواب نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اب صرف اور صرف ایک سوال کا جواب درکار تھا، اور وہ یہ کہ مقتول ہرنائی اور قاتل عقیل میں اتوار اور سوموار کی درمیانی شب کہاں ملاقات ہوئی۔ اخباری رپورٹر کی اطلاع پر میں نے فوراً کپورتھلا کا رخ کیا اور ایک دور افتادہ الگ تھلگ گاؤں میں مقتول ہرنائی کے وارثوں کا سراغ لگا لیا۔ سعید عرف ہرنائی کے والدین فوت ہو چکے تھے، ایک بہن کہیں لاہور کے آس پاس بیاہی ہوئی تھی، 2 شادی شدہ بھائی تھے اور اپنی اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی طرح ہرنائی کے حصے میں بھی 10-12 ایکڑ زمین آئی تھی۔ وہ چاہتا تو اس گاؤں میں رہ کر بھی روزی پیدا کر سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا لکھ پڑھ کر وہ خود کو بابو سمجھنے لگا تھا۔ کھیتی باڑی میں اس کا کبھی بھی دل نہیں لگا، اور 2 سال پہلے جب اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی تو وہ بالکل دل برداشتہ ہو گیا اور زمین فروخت کر کے گاؤں سے چلا گیا۔ اس وقت سے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور ہے بھی یا نہیں۔ بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ کبھی کبھار بہن گاؤں آتی تھی تو بھائی کی یاد میں 4 آنسو بہا لیتی تھی۔ میں نے گاؤں میں مختلف افراد سے ٹولی تو میرا یہ اندازہ 100% صحیح ثابت ہوا کہ مقتول ہرنائی اور نوشابہ کے عشق کا آغاز کپورتھلا سے ہی ہو گیا تھا، اور یہ آغاز اس وقت ہوا تھا جب نوشابہ ابھی نوشابہ شوکت نہیں بنی تھی۔ ہرنائی اور نوشابہ کے گاؤں ساتھ ساتھ تھے، دونوں گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے تھے۔ اسی آنے جانے میں کہیں نوشابہ اور ہرنائی کی آنکھ لڑ گئی تھی۔ نوشابہ گھریلو لڑکی تھی اور سعید عرف ہرنائی بھی ایسا تیز ترار نہیں تھا، لہٰذا 1-2 سال اس عشق کی آگ اتنی دھیمی رہی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جو ہی یہ آگ ذرا سا بھڑکی اور گاؤں کے باخبر لوگوں نے کان کھڑے کیے، نوشابہ کے والدین نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی کو آنن فانن ڈولی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ گاؤں کے جن لوگوں کو اس معاملے کی خبر تھی ان کا یہی خیال تھا کہ لڑکی کی شادی کے 1-2 ماہ بعد ہی ہرنائی اسے بھول گیا تھا اور روزمرہ کے کاموں میں لگ گیا تھا۔ ہرنائی کے بڑے بھائی مختار نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا، کہنے لگا، تھانے دار جی، ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسی خاص بات ہے جس کی ٹو لگائی جائے۔ گستاخی معاف، یہ تو باسی کڑی کو ابالا دینے والی بات ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سعید ایک موقع پر لڑکی کے چکر میں پڑا تھا، لیکن بات بڑھنے سے پہلے ہی لڑکی کی شادی ہو گئی۔ جوانی کا ابال تھا، جتنی جلدی آیا تھا اتنی ہی جلدی بیٹھ گیا۔ 2-3 ہفتے گمسم رہنے کے بعد سعید ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے ہرنائی کے بڑے بھائی مختار سے پوچھا، کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ سعید کہاں گیا ہے، اور یہ کہ کہیں اس کی گمشدگی کی وجہ یہی لڑکی تو نہیں؟ مختار نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جی، میرے دماغ میں تو کبھی یہ بات نہیں آئی، نہ ہی ہماری آپا نے کبھی اس طرح سوچا۔ حالانکہ وہ تو سعید کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہیں۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری لاپرواہی اور بے حسی پر افسوس ہو رہا ہے۔ وہ دیہاتی لہجے میں بولا، بات تو افسوس کی ہے جی، لیکن سعید اب کہاں ہے؟ میں نے کہا، جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا، وہ قتل ہو چکا ہے اور اسی چکر میں ہوا ہے جس کو تم معمولی سمجھتے رہے ہو اور بھول چکے ہو۔ میں اسی لڑکی نوشابہ کی بات کر رہا ہوں۔ مختار کا منہ شدید حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اب بات بے حد واضح ہو چکی تھی۔ سعید عرف ہرنائی اور نوشابہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ محبت خاموش ہونے کے باوجود بے حد گہری اور شدید تھی۔ نوشابہ کی شادی ہو گئی تو ہرنائی کے دل پر ایک ایسا تیر لگا جس کے زخم سے ہر وقت خون رستا رہتا تھا۔ وہ مسلسل ایک نیلی آگ میں چل رہا تھا۔ یہی آگ تھی جو اس سے شاعری کرواتی اور گیت لکھواتی تھی۔ وہ نوشابہ کے گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتا، کھیتوں میں گھومتا اور کنووں پر جاتا۔ ہر جگہ اسے نوشابہ کی آواز گونجتی محسوس ہوتی اور اس کی بے کلی عروج پر پہنچ جاتی۔ آخر ایک دن سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے گاؤں میں اپنے حصے کی زمین اونے پونے بیچی اور نقد رقم کے ساتھ خاموشی سے امرتسر کا رخ کیا۔
नौशाबा के ससुराल का अता पता मालूम करने में उसे ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। वो जान गया कि उसके दिल को उम्रों का रोग लगाने वाली अपने शौहर और बच्चे के साथ अंदरूनी शहर के एक मकान में रहती है। उसे नौशाबा के शौहर का कारोबार भी मालूम हो गया। उसने नौशाबा तक पहुंचने के लिए उसके शौहर शौकत से ताल्लुकात इस्तवार किए। नकद रकम उसके पास थी ही। उसने शौकत क्लॉथ मर्चेंट के एन सामने एक दुकान पगड़ी पर हासिल की और वहां जनरल स्टोर खोल लिया। यही जनरल स्टोर उसका कारोबार और घर ठहरा। उसने अपने माजी और घर वालों से रिश्ता बिल्कुल तोड़ लिया और नए माहौल में एक नई जिंदगी शुरू कर दी। जल्द ही शौकत अली के साथ उसका दोस्ताना हो गया और शौकत कभी कभार उसे अपने घर भी ले जाने लगा। हरनाई को अपने शौहर के साथ देखकर नौशाबा के तोते हाथों के उड़ गए। माजी में उसने यकीनन हरनाई से मोहब्बत की थी और उसकी दुल्हन बनने के ख्वाब भी देखे थे, लेकिन अब वो शौकत की बीवी और उसके बच्चे की माँ थी। अपने घर में वो खुश थी और खुश रहना चाहती थी। उसे हरनाई की ये खतरनाक मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने ढके छुपे लफ्ज़ों में अपने शौहर से कहना शुरू किया कि उसे हरनाई का अपने घर में आना जाना पसंद नहीं। शौकत ने इन बातों का कोई असर नहीं लिया और हरनाई से दोस्ताना बरकरार रखा। एक रोज़ मौका देखकर नौशाबा ने हरनाई से भी बात की और उसे पुरानी मोहब्बत का वास्ता देते हुए कहा कि वो इसकी ज़िंदगी से निकल जाए और जो कुछ हुआ उसे एक कहानी समझकर भूल जाए। हरनाई ने जवाब में कहा कि ये उसके बस में नहीं है। हाँ, वो ये वादा उससे करता है कि कभी उससे पुराने ताल्लुक की बात नहीं करेगा और न ही कभी पुराने ताल्लुक का वास्ता देकर उससे कोई मुतालबा करेगा। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से चलता रहा। रात और दिन एक दूसरे के पीछे भागते रेंगते रहे। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदलते रहे और इसके साथ साथ शौकत और हरनाई की दोस्ती भी परवान चढ़ती रही। शौकत का बेटा हरनाई को चाचा कहता था। हरनाई भी इससे बहुत प्यार करता था। खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े, वो जब भी शौकत के घर आता उसके पास बच्चे के लिए तहफ़ होते। वो नौशाबा के लिए भी कभी कभी कोई चीज़ ले आता जिसे नौशाबा शौहर की खुशी के लिए नीम रजामंदी से रख लेती। शौकत को कुछ पता नहीं था कि इस दोस्ताने के पीछे कौन सा जज्बा है। शायद हरनाई को भी मालूम नहीं था कि उसके दिल की गहराइयों में क्या छुपा हुआ है। बज़ाहिर वो सिर्फ इतना चाहता था कि अपनी महबूबा के करीब रहे और वक्तन फ़वक्तन उसका दीदार करता रहे, लेकिन ख़यालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इंसान की फितरत है कि वो अपनी पसंदीदा चीज़ की तरफ बढ़ना चाहता है, करीब से करीब तर होना चाहता है। जिस मोहब्बत को नौजवान पाक मोहब्बत कहते हैं, वो धीरे धीरे जिस्मानी मोहब्बत में बदल जाती है। हरनाई और नौशाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन दोनों का ख्याल था कि वो अपना दरमियानी फासला बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे और यूं ही एक दूसरे को दूर दूर से देखकर आंखें ठंडी करते रहेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके अंदर पुरानी मोहब्बत की चिंगारियां सुलगने लगीं। रोज़ के मेल मुलाकात ने जज्बात का बहाव इतना तेज़ कर दिया कि नौशाबा जैसी शरीफ और आकिलो बालिग लड़की के पाँव भी उखड़ने लगे। शायद वो जज्बात की इस धुंधो तेज़ रेले में भी संभल जाती, लेकिन उन्हीं दिनों कुछ ऐसे हालात पेश आए कि नौशाबा की मज़ाहिमत यकसर दम तोड़ गई। शौकत ने डलहौजी की सैर का प्रोग्राम बनाया और हन्नाई को भी अपने साथ ले लिया। डलहौजी की रुमान परवर फिजाओं में वो आज़ादाना घूमते फिरते रहे। वो तीनों आपस में बेहद बेतकल्लुफ़ हो चुके थे। एक मौके पर शौकत ने नौशाबा से कहा कि वो हरनाई के लिए कोई अच्छी सी दुल्हन तलाश करे। नौशाबा ने हरनाई से पूछा, फरमाइए जनाब, किस तरह की दुल्हन चाहिए आपको? हरनाई के मुंह से बेसाख्ता निकला, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। नौशाबा के चेहरे पर सुर्खी लहरा गई और शौकत के कहा लगाकर बोला, इस जैसी तो कंपनी ने एक ही बनाई है। हाँ, इससे मिलती जुलती के लिए कोशिश कर सकते हैं। डलहौजी में क़याम के दौरान ही शौकत को एक नहायत ज़रूरी काम पड़ गया और उसे एक रोज़ के लिए अमृतसर आना पड़ा। तकरीबन 36 घंटे तक नौशाबा और हरनाई डलहौजी में तन्हा रहे। ये तन्हाई रंग लाई। बरसों से दिल में दबी हुई ख्वाहिशात अचानक उभर कर सामने आ गईं और इस तरह सामने आईं कि होशो हवास जवाब दे गए। रात की स्याह तारीकी में हरनाई और नौशाबा ने बेख्तियार होकर एक ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया जो सीधा ज़िल्लत और रुसवाई के घड़े की तरफ जाता था। कहते हैं कि पहला गुनाह ही मुश्किल होता है, इसके बाद रास्ते आसान हो जाते हैं। हरनाई और नौशाबा पर भी गुनाह के रास्ते आसान हो गए।
ڈلہوزی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد وہ کئی بار اندھے جذبات کی دلدل میں گرے۔ شوکت کا کپڑے کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اسے کپڑا خریدنے کے لیے اکثر لاہور اور لال پور جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں وہ ہیجڑے نرگس کو گھر چھوڑ جاتا تھا، لیکن گھر والی کو ہیجڑے کی نہیں، مرد کی ضرورت تھی، اور مرد بھی وہ جو اس کی پہلی محبت تھا اور جس کے ساتھ وہ گناہ کی خوبصورت دلدل میں گر چکی تھی۔ اس نے بہانے سے ہیجڑے نرگس سے پیچھا چھڑا لیا اور وہ اکثر رات کو اپنے گھر جا کر سونے لگا۔ اب میدان صاف تھا۔ ہر نائی کو شوکت کی مصروفیات کی پوری خبر رہتی تھی۔ جب مہینے 1.5 مہینے بعد اسے پتہ چلتا کہ شوکت امرتسر سے باہر جا رہا ہے تو وہ چوکس ہو جاتا۔ شوکت کی غیر موجودگی میں وہ اس کے گھر پہنچتا اور صبح ہونے سے پہلے وہاں سے نکل آتا۔ ایسی باتیں وقتی طور پر تو چھپ سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جیسے پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، بدنامی بھی کسی نہ کسی طور گناہگار تک جا پہنچتی ہے۔ نوشابہ اور ہرنائی کا معاملہ یہ تو پوشیدہ تھا، مگر قریبی لوگوں کو اس کی بھنک پڑنے لگی تھی۔ ان میں ہیجڑا نرگس اور شوکت کا ایک دوست بھی شامل تھا۔ آخر یہ بات شوکت کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ اسے زبردست شوق لگا۔ کئی روز تک وہ یقین ہی نہیں کر سکا کہ اس کا بھائیوں جیسا دوست ایسی پستی میں گر سکتا ہے، مگر جب اس نے تحقیق کی تو حقیقت بھیانک صورت میں سامنے آ گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ ہرنائی اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آتا ہے اور دیر تک وہاں رہتا ہے، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اسے اس بات پر پھر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ اور اس کی بیوی تمام حدیں پار کر چکے ہیں اور اب ان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ گیا۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ نوشابہ کی ہنسی مذاق کی عادت نے ہرنائی کو غلط فہمی میں ڈالا ہے اور اس کے سر پر نوشابہ کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ابھی ان میں ناجائز تعلقات استوار نہیں ہوئے ہیں، لہذا نوشابہ ابھی اس قابل ہے کہ اسے معاف کیا جا سکے اور اسے ازدواجی زندگی بچانے کا ایک اور موقع دیا جائے۔ اس نے سوچا کہ بات کو جتنا اچھالا جائے گا اپنی ہی بدنامی ہوگی۔ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے بڑے حوصلے اور تحمل کے ساتھ ہرنائی سے بات کی اور لعنت ملامت کرنے کے بعد اسے کہا کہ اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جائے اور آئندہ کبھی اپنی صورت نہ دکھائے۔ اس سلسلے میں محمد صدیق کے ہوٹل میں بھی ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، جس کا کچھ حصہ محمد صدیق نے سنا تھا۔ یہاں تک تو حالات معلوم ہو گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اگر ہرنائی کو نوشابہ کے بھائی عقیل نے قتل کیا ہے تو ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی اور قتل کے بعد ہرنائی کی لاش بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں کیسے پہنچی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر شہادتوں سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ لاش قریبی مکان کی چھت سے بلڈنگ کے ملبے پر گرائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل شوکت کے گھر ہی میں ہوا ہے۔ شوکت اس رات اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ بیوی بچوں کے ساتھ سسرال گیا ہوا تھا اور گھر میں تالا لگا تھا۔ ہجڑا نرگس بھی اپنے گھر جا کر سو گیا تھا۔ پھر گھر کا تالا کس نے کھولا اور کیوں کھولا؟ تالا کھلنے کے بعد مکان میں کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ میرے تجزیے کے مطابق اس رات سے صرف 2 افراد پردہ اٹھا سکتے تھے، ایک ہرنائی اور دوسرا عقیل۔ ہرنائی قتل ہو چکا تھا اور عقیل اپنی زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا۔ بہت سخت جان اور ارادے کا پکا شخص تھا وہ۔ ابھی تک اس نے اپنا جرم ہی قبول نہیں کیا تھا، طریقہ جرم وہ کیسے بتاتا؟ نوشابہ اب ہوش میں آ چکی تھی، تاہم ابھی تک ہسپتال میں تھی۔ نوشابہ کے بارے میں شوکت علی کی تمام خوش فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ یہ خوش فہمیاں اس خط کی وجہ سے دور ہوئی تھیں جو نوشابہ نے خواب آور گولیاں کھانے سے پہلے شوکت کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے اپنے سبھی گناہوں کا اعتراف کیا تھا اور اپنے بچے کو بد نصیب ماں کا بد نصیب بچہ قرار دیتے ہوئے شوکت سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دے۔ یہ خط ملنے کے بعد شوکت نے نوشابہ سے ہر تعلق توڑ لیا تھا اور ایک بار بھی اسے اسپتال میں دیکھنے نہیں گیا تھا۔ ایک روز بیٹھے بٹھائے میرا دھیان ان اشیاء کی طرف چلا گیا جو مقتول ہرنائی کی جیب سے برآمد ہوئی تھیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ان اشیاء میں نقدی اور کاغذات کے علاوہ سینما کا وہ ٹکٹ بھی تھا جو اس کیس کے آغاز کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ چابیوں کا ایک چھوٹا گچھا بھی تھا۔ ان میں سے ایک چابی دکان کی تھی، ایک کاؤنٹر کے دراز کی اور ایک موٹر سائیکل کی۔ ایک ایسی چابی بھی تھی جس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ میرے ذہن میں آیا
کہیں یہ چابی شوکت کے گھر کی نہ ہو۔ شوکت کے گھر کا بیرونی دروازہ لوہے کا تھا اور اس میں ہضمی تالا لگا ہوا تھا۔ یہ چابی بھی ہضمی تالے کی تھی۔ میں نے یہ چابی نکال کر اپنے ASI کو دی اور اسے کہا کہ وہ دیکھ کر آئے یہ چابی شوکت کے گھر کی تو نہیں۔ ASI کی واپسی آدھ گھنٹے بعد ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہ چابی شوکت کے مکان کے بیرونی دروازے کو لگتی ہے۔ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ میری ہمت افزائی ہوئی تو میں نے ملزم عقیل پر مزید دباؤ ڈالا۔ ویسے بھی اس کا دوسرا ریمانڈ ختم ہونے میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ ہم اسے مرغن کھانے کھلا رہے تھے اور 3 راتوں سے مسلسل جگا رہے تھے۔ آخر چوتھی شب اس کی ہمت جواب دے گئی اور مسلسل پوچھ گچھ سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنی زبان کھول دی۔ اس رات عقیل نے جو کچھ بتایا اس سے کیس کی آخری گرہ بھی کھل گئی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ معلومات مختصر الفاظ میں کچھ اس طرح ہیں کہ ہرنائی کا قتل عقیل کے ہاتھوں ہی ہوا تھا اور اسی آہنی پائپ سے ہوا تھا جو مکان کے صحن میں پڑا ملا تھا۔ دراصل شوکت کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کے بعد ہرنائی بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پول کھل گیا ہے اور اب اسے نہ صرف یہ شہر چھوڑنا پڑے گا بلکہ اپنی محبوبہ سے بھی ہمیشہ کے لیے جدا ہونا ہوگا۔ اس نے امرتسر چھوڑنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور جنرل اسٹور کو فروخت کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دے دیا تھا۔ محبوبہ سے جدائی کے غم نے اسے شراب پینے پر مجبور کیا۔ ایک رات وہ نشے میں دھت ہو کر محبوبہ اور اس کے شوہر کو آخری سلام کرنے کے لیے ان کے گھر جا پہنچا۔ یہ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات کا واقعہ ہے۔ شوکت اور نوشابہ گھر میں نہیں تھے۔ بیرونی دروازے میں تالا لگا ہوا تھا۔ یہ ہضمی تالا تھا۔ اسے اندر اور باہر دونوں طرف سے کھولا جا سکتا تھا۔ ہرنائی نے وقت بے وقت آنے کے لیے اس کی چابی بنوا رکھی تھی۔ جب شوکت شہر سے باہر ہوتا تھا ہرنائی یہی چابی لگا کر دروازہ کھولتا تھا۔ اس رات بھی اس نے چابی لگائی اور مکان میں چلا گیا۔ مکان خالی تھا۔ وہ نشے میں دھت خوابگاہ میں پہنچا اور نوشابہ کی ایک فریم شدہ تصویر سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ دوسری طرف اس کی موت بھی عقیل کے روپ میں وہاں آ پہنچی۔ عقیل نے اتوار کا سارا دن بھوانی بلڈنگ کا ملبہ صاف کرتے اور زخمیوں کو نکالتے گزارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کا گھر قریب ہی ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ بہن اور بہنوئی سے مل لے۔ جس وقت وہ بہن کے گھر پہنچا اس نے فائر بریگیڈ کی وردی ہی پہن رکھی تھی۔ بہن اور بہنوئی تو اس گھر میں نہیں ملے لیکن بہن کا چاہنے والا ضرور مل گیا۔ سعید کو دیکھ کر اور پہچان کر عقیل شجدہ رہ گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ 2 برس پہلے گاؤں سے غائب ہو جانے والا سعید اسے اس حال میں ملے گا۔ وہ اس کی بہن کے گھر میں اس کی تصویر سینے پر رکھے لیٹا تھا اور اول فول بک رہا تھا۔ یہی شخص تھا جس کی وجہ سے 3 سال پہلے وہ لوگ بدنامی کا شکار ہوئے تھے اور انہیں افراتفری میں نوشابہ کے ہاتھ پیلے کرنے پڑے تھے۔ سعید عرف ہرنائی کو دیکھ کر عقیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ عقیل نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جواب میں ہرنائی نے نشے کی حالت میں الٹی سیدھی بکواس کی۔ اپنی بہن کے بارے میں بیہودہ باتیں سن کر عقیل کا دماغ گھوم گیا۔ وہ وحشیوں کی طرح ہرنائی پر پل پڑا۔ جواب میں اس نے بھی ہاتھ پاؤں چلائے۔ عقیل نے برآمدے میں پڑا ہوا آہنی پائپ کا وہ وزنی ٹکڑا اٹھایا اور اسے چند شدید ضربیں ہرنائی کے سر پر لگائیں۔ ان میں سے 2 ضربیں جان لیوا ثابت ہوئیں اور ہرنائی چکرا کر کمرے کے وسط میں گر گیا۔ بظاہر وہ بے ہوش ہوا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد جب عقیل کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے ہرنائی کی نبض ٹٹولی تو یہ جان کر اسے شدید دھچکا لگا کہ وہ دم توڑ چکا ہے۔ عقیل نے فوراً مکان کے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھائی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سارے بدن سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے۔ اسے خیال آیا کہ بھوانی بلڈنگ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ مکان کی چھت پر چلا گیا۔ چھت سے اسے بھوانی بلڈنگ کا ملبہ بالکل سامنے نظر آیا۔ اس کے ذہن میں ایک انوکھی بات آئی اور وہ فوراً چھت سے اتر آیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ سعید عرف ہرنائی کی لاش کندھے پر اٹھائے ایک چھت سے دوسری چھت پر جا رہا تھا۔ گہری تاریکی اور بارش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہرنائی کی لاش چھت سے ملبے پر گرائی اور واپس آ گیا۔ گھر میں آ کر اس نے 2 گھنٹے تک سخت محنت کی اور واردات کا ہر ثبوت مٹا ڈالا۔ تاہم 2 ثبوت کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے۔ ایک تو فرش پر خون کے مدھم دھبے اور دوسرے لکڑی کی چوکھٹ پر آہنی پائپ کی ضرب۔ رات تقریباً 12 بجے عقیل واپس اپنے دفتر جا پہنچا اور آرام کے کمرے میں سو گیا۔
सो मुंह धैर्य वो अपने साथियों के हमरा दोबारा भवानी बिल्डिंग पहुंच गया। मलबे में पहुंचते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि हरनाई की लाश को मुनासिब तरीके से छुपाया। इस काम से फारिग होकर वो इमदादी कार्रवाइयों में लग गया। उसने एक जबरदस्त चाल चली थी। शायद उसका जुर्म कभी जाहिर न होता अगर सिनेमा का टिकट मकतूल की जेब में न रह जाता। हैरत की बात यह है कि शौकत अली की तरह अकील ने भी शुरू में नौशाबा को बेकसूर जाना। हरनाई को कत्ल करने के बाद उसने यही समझा कि वो अपनी नेक और पाक दामन बहन को एक शैतान के चुंगल से छुड़ाने में कामयाब रहा है। उसके जहन में नहीं आया कि बहन भी इस गुनाह में बराबर की शरीक है। कत्ल के 8-10 रोज बाद तक तो उसने कत्ल का राज सीने में दबाए रखा, लेकिन फिर बहन को बता दिया कि उसने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। बाद में जब नौशाबा का शौहर कत्ल केस में बुरी तरह फंस गया तो नौशाबा के जहन में जबरदस्त कशमकश शुरू हो गई। वो जैसी भी थी लेकिन अपने बच्चे और शौहर से बहुत प्यार करती थी। उसका आशिक तो राहिए अदम हो ही चुका था। अब शौहर और भाई भी मौत के दहाने पर थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि खामोश रहकर भाई को बचाए या सच बोलकर शौहर को। वो कई रोज इसी अजाब में मुब्तला रही। आखिर अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए उसने भारी मिकदार में ख्वाब आवर गोलियां खा लीं। मैंने इस केस पर शुरू से आखिर तक बेहद गौर किया। मुझे यूं महसूस हुआ कि इस वाक़ये में गुनाहगार कोई भी नहीं। तमाम किरदार अपने अपने हालात से मजबूर थे और तकदीर के इशारों पर नाच रहे थे। सईद और हरनाई ने नौशाबा से प्यार किया था। वो इसकी पहली मोहब्बत थी और शायद आखिरी भी। वक्त ने नौशाबा को उससे छीन लिया। उसने खुद पर बहुत जब्त किया, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होकर नौशाबा के पीछे अमृतसर जा पहुंचा। नौशाबा के साथ भी इसी तरह के हालात पेश आए। फिर जब उसने देखा कि उसका आशिक उसके पीछे पीछे अमृतसर आधम का है तो उसने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर आशिक उसके खामिन का दोस्त बन गया और हालात ऐसे हुए कि वो भी अंधे जज्बात के धारे में बह गई। जिस सरापे पर सिर्फ उसके शौहर का हक था वो हरनाई की बेकरारियों के हवाले हो गया। अकील भी हालात और वाक़यात का शिकार था। वो एक जोशीला नौजवान और गैरतमंद भाई था। बहन के पुराने आशिक को बहन की ख्वाबगाह में देखकर वो हवास खो बैठा और उसके हाथों एक कत्ल हो गया। और शौकत अली, वो तो वैसे ही शुरू से आखिर तक मजलूम नजर आता है। उसने एक शख्स को दोस्त बनाया और उस पर अंधा एतमाद किया। वो उसे भाइयों का दर्जा देता था और घर का फर्द समझता था, लेकिन वो दोस्त न चाहते हुए भी उसे दगा देने पर मजबूर हो गया। नौशाबा 2-3 हफ्ते अस्पताल से फारिग हो गई, लेकिन वो पूरी तरह सेहतियाब नहीं हुई थी। उसके दिमाग पर असर हुआ था और बिनाई भी आधी रह गई थी। अस्पताल से फारिग होकर वो सीधी कपूरथला अपने बाप के घर पहुंच गई। इसके अलावा और कौन सा ठिकाना था उसके पास। 3 रोज पहले उसे शौकत की तरफ से तलाकनामा मिल चुका था। बच्चा भी शौकत ने अपने पास रख लिया था। अकील के हाथों हरनाई का कत्ल दफा 302 के जुमरे में नहीं आता था। ये कत्ले अमद नहीं था क्योंकि इसमें फौरी गुस्से का अमल दखल था। मैंने अकील के खिलाफ बिला इरादा कत्ल की दफात के तहत चालान मुकम्मल किया और कोशिश की कि वो सख्त सज़ा से बच जाए। तवील अदालती कार्रवाई के बाद अकील को 10 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई और यूं वो कहानी अंजाम को पहुंची जिसमें मेरे ख्याल के मुताबिक कोई विलन नहीं था। जितने किरदार थे मजबूर थे या मजलूम।